نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفائے راشدین، یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ مانعین زکوٰۃ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے پر بعض لوگ تو اسلام کے سارے احکام کے منکر ہو کر مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے، اور زکوٰۃ کی فرضیت چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے تو اس کے منکر ہو کر وہ بھی مرتد ہو گئے۔ اس لیے شارحین حدیث و فقہائے کرام مانعین زکوٰۃ کو بھی مرتدین میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے کہا کہ اس وقت منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا ذوالجلال کی قسم، اگر وہ لوگ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور آپ اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 51۔ پھر آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر اعراب کی طرف نکل پڑے، اور جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو آپ امیر لشکر بنا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اعراب کو جگہ جگہ گھیرا تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی رائے کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق ہے، اور وہ واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی نہ کی جاتی اور انہیں چھوٹ دے دی جاتی تو پھر کچھ لوگ نماز کے بھی منکر ہو جاتے، اور بعض لوگ روزے سے بھی انکار کر دیتے، اور کچھ لوگ بعض دوسری ضروری چیزوں کا انکار کر دیتے، تو اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی نہ رہتا بلکہ کھیل بن جاتا اور اس کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ مانعین زکوٰۃ اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جہاد کے نتیجے میں حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے، اور جو قوم ناحق کی مخالفت میں سستی کرے گی وہ جلد تباہ ہو جائے گی۔ آج کل بعض سادہ لوگ باطل فرقوں کے رد کرنے کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپس کی جنگ موقوف کرو۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقہ عمل سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے ایسے نازک وقت میں بھی باطل کی سرشکنی میں توقف نہ فرمایا۔ جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان سے غفلت برتنا یقیناً اسلام کی نقصان رسانی ہے۔ سوانح کربلا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اور نماز مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اسلام کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام کے سارے احکام پر ایمان رکھتا ہو لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہو تو وہ کافر و مرتد ہے، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ ایک بات کا انکار کر کے کافر و مرتد ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مسلمہ کے ساتھی و مانعین زکوٰۃ کے منکر و مرتد ہونے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب میں کافر و مرتد نہ ہوں گے، یہ کہنا غلط ہے۔ غلط الزام۔ رافضی لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق کو غصب کر لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، اور جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یعنی ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ بخاری، مسلم، مشکات، صفحہ 550۔
اور مسلم شریف جلد دوم صفحہ 91 پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، أليس قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ اور بخاری جلد دوم صفحہ 575، مسلم جلد دوم صفحہ 90 میں حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم موجود تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ان احادیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدق وغیرہ ان کے قبضے میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسنین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا، مگر ان میں سے کسی نے ازواج مطہرات حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو باغ فدق وغیرہ سے حصہ نہ دیا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ نبی کے ترکے میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو باغ فدق نہیں دیا، نہ کہ بغض و عداوت کے سبب جیسا کہ رافضیوں کا الزام ہے، اور آیت کریمہ وورث سلیمان داود، یا اس کے علاوہ قرآن مجید و حدیث شریف میں جہاں بھی کہیں انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت و نبوت ہی مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار، علالت اور وفات۔ واقدی اور حاکم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہی کہ آپ نے 7 جمادی الاخری پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے۔ اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے۔ اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔